کہ اس بار پاکستانی قوم جو ہے بحیثیت مسلمان اسلام کے نام پر اسلام پسند قوتوں کو ووٹ دے، اور محب وطن جو پاکستانی ہیں وہ خدا اپنے عزیز پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ اسمبلی کے اندر لوگ پہنچیں وہ اسلام کے ساتھ لگاؤ اور محبت کرنے والے ہوں، اور اپنے عزیز پاکستان سے الفت، پیار اور محبت کا جذبہ رکھتے ہوں، تاکہ وہ اسلام اور پاکستان کے حق میں فیصلے اور قانون سازی کر سکیں۔ لہذا جو ہے اس بات ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے کہ میرے ایک ووٹ سے ایک اہل باصلاحیت، نیک، جاندار اور شریف آدمی پارلیمنٹ کا ممبر بنے گا، جس سے اسلام کو بالادستی حاصل ہوگی، وطن عزیز پاکستان ہے یہ ترقی کرے گا، خوشحالی کی راہ کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے اگر میرا ووٹ کاسٹ نہ ہوا تو اسلام کو بھی نقصان ہے، پاکستان کو نقصان ہے، میرے ایک ووٹ سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے، اور غلبہ اسلام اور فلاح عوام کا جو منصوبہ ہے وہ لازمی طور پر پروان چڑھ سکتا ہے۔ تو لہذا ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے اہل علم و فضل نے بیان کی ہے، سوشل میڈیا اور مختلف جو ہے وہ تقریروں اور تحریروں کی وساطت سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ووٹ ایک مقدس امانت کا نام ہے، جو کہ اہل دیانتدار باصلاحیت آدمی کو دینی چاہیے، جو کہ ہماری طرف سے نمائندگی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے وکالت کر سکتا ہے، ہمارے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اور اسلام کی بالادستی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے اندر ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ ہماری طرف سے سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنی امانتیں اہل کو سپرد کرو۔ رب ذوالجلال کا واضح حکم موجود ہے کہ امانتیں اہل کو سپرد کرنی چاہیے، نہ اہل لوگوں کو امانت نہیں دینی چاہیے، تو پھر ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو امانتیں ہیں انہیں اہل کے حق میں سپرد کرنی ہیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو سکیں۔ اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ووٹ جیسی مقدس امانت جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر دی جائے، یا پھر یہ برادری ازم یا مختلف قسم کے مفادات کو سامنے رکھ کر کہ ہماری کوئی گلی پکی کر دے گا، کوئی نالی بنوا دے گا، پل بنوا دے گا، ان جو ہے نا حقیر چیزوں کے لیے اس مقدس امانت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جو نمائندگان ہیں ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ملک کے جو نمائندے ہیں یقیناً وہ جو جب پہنچیں گے پارلیمنٹ میں اگر اہل اور دیانتدار ہوئے تو وہ آپ کے جائز حقوق کا خیال رکھیں گے، ضرور پورے کریں گے۔ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی بالادستی کے لیے وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں غفلت برتی جس طرح کے پہلے ہوتی آ رہی ہے تو پھر جو ہے پہلے کی طرح ہی رزلٹ ہوگا۔ اگرچہ اس وقت سنی قوم بڑی پر امید ہے، پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں ان امیدوں پر پورا اترنے کے لیے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور ووٹ جیسی مقدس امانت کے صحیح اور درست اور شرعی استعمال کے لیے ہم نے لوگوں کے جو ہے ذہن سازی بھی کرنی ہے اور رائے عامہ ہموار کرنی ہے کہ کوئی شخص جو ہے ووٹ کے استعمال سے معروم نہ ہو جائے۔ ووٹ اہل اور دیانتدار کو دے گا تو یہ نیکی ہے، عبادت ہے اور بندگی ہے۔ اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے گا کہ میں نے ایک معاشرے کے نیک صالح دیانتدار اور اہل آدمی کو یہ امانت سپرد کی تھی، اور اس کی بدولت معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ ہوا ہے اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف پروان چڑھا ہے، لوگوں کو حقوق ملے ہیں، حقوق کا تحفظ نصیب ہوا ہے۔ تو یہ اگر ہم امانت سپرد نہیں کریں گے، گھر بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا، تو پھر یقین جانے وہ بدمعاش لوگ، کرپٹ لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں پہلے بھی راج کرتے ہیں، وہ ووٹ کا استعمال کر کے جیت جاتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں پھر وطن عزیز پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور اسلام کی جو بالادستی کا خواب ہے اور پاکستان کے قیام کا مقصد ہے اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے۔ لہذا کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا یا میرے ووٹ سے کیا ہوگا، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر صورت اپنا ووٹ یقینی بنائے اور بر وقت ووٹ کاسٹ کیا جائے، اہل اور دیانتدار لوگوں کو ووٹ دیا جائے، تاکہ جو ہے اہل اور دیانتدار لوگ جو ہیں ہمارے نمائندے بن کے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا تحفظ ہو سکے گا، ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام رحمت لے کر آئے اس کی بالادستی کی بات ہوگی، یقیناً پوری قوم کی خوشحالی اور ترقی اس میں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قرآ، اگر بستیوں والے لوگ، زمین پہ آباد لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں اور متقی پرہیزگار بن جائیں، نیک صالح ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے برکتیں کھول دیں گے، برکتیں نازل فرمائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، بر وقت بارشیں ہوا کرے گی، اور زمینیں جو ہیں وہ اچھی کھیتیں اور فصلیں جو ہے وہ پیداوار دے گی، جس کے نتیجے میں قوم جو ہے خوشحال ہوگی، ترقی پائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ برحق ہے، لہذا ہمیں اس وطن عزیز پاکستان میں نظام تقوی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج کرنے کے لیے 25 جولائی کو فیصلہ جو کرنا ہے وہ ہم نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اہل اور دیانتدار نیک صالح قیادت کا انتخاب کرنا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی ہوگی، غلبہ اسلام ہوگا، فلاح عوام پائی جائے گی۔ تو لہذا ہمیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اسلام کے لیے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، تاکہ ووٹ کی پرچی سے ہم اسلام پسند قوتوں کو غلبہ دے سکیں۔ اگر اسلام پسند قوتیں وطن عزیز میں غالب ہوں گی تو یقیناً وہ لبرل اور سیکولر طبقے جو ہیں وہ خائف رہیں گے کہ یہ اسلام چاہنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں ہیں، تو لہذا ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ گھر بیٹھے رہیں۔ ووٹ کا استعمال نہ کرنا بھی ایک دینی قومی جرم قرار پاتا ہے، اور اسی طرح ووٹ کا جو ہے وہ غیر شرعی طور پہ ناجائز استعمال کرنا، یعنی کسی نااہل آدمی کو دینا اور کرپٹ بدعنوان لوگوں کو دینا، یہ بھی ایک دینی اور قومی جرم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دینی اور قومی حوالے سے تبھی سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے ووٹ کا استعمال کریں اور درست استعمال کریں۔ یہ ایک مقدس امانت ہے، اگر یہ ضائع کر دی گئی تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے ضیاع کو قیامت کی نشانی قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے پھر قیامت کی انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ کرپٹ اور بدعنوان لوگ، چور اور لٹیرے ڈاکو لوگ جو ہیں، اسلام بیزار طبقہ جو ہے وہ ہمارا نمائندہ بن کے پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اسلام پسند قوتوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس امانت کو ضائع نہیں کرنا۔ امانت کا ضیاع یہ ہے کہ آپ اس امانت کا استعمال نہیں کرتے، یہ بھی امانت ضائع ہے۔ امانت کی قدر نہیں کرتے، پھر بھی امانت ضائع ہے، اور امانت کسی اہل آدمی کے سپرد نہیں کرتے، یہ بھی ایک امانت کا ضیاع ہے۔ لہذا ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ووٹ کی شرعی حیثیت سمجھی ہے کہ یہ ایک دینی اور قومی فریضہ ہے، اس کو ہم نے ذمہ داری کے ساتھ نیک صالح دیانتدار لوگوں کے یہ سپرد کرنی ہے امانت۔ اگر ہم اس نیک جذبے کے ساتھ حالیہ عام انتخابات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے اپنے کا حصہ کردار ادا کریں، اور باقی دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں
تو یقیناً جو ہے وطن عزیز پاکستان کے اندر بڑی مثبت اور مفید تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم وطن عزیز پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے، اور جو بھی سنی اہل امیدواران میدان عمل میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر لحاظ سے کامیاب و کامران فرمائے، اور ملک پاکستان میں جو بھی آئندہ انتخابات میں حکمران طبقہ آئے وہ نیک اور صالح ہو، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاوری کرتا ہو، اور ملک و ملت کے لیے جو ہے ہر لحاظ سے وہ مخلص اور خیر خواہ ہو۔ ایسے طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ اور جو میں نے مختصر سے وقت میں چند گزارشات کی ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے سامعین و ناظرین جو ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان پہ غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ووٹ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اس مقدس امانت کو اہل تک سپرد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سرخرو ہونا ہے، اور جو اتحاد اہل سنت کے لیے عوام اور قوم کے نیک جذبات ہیں قائدین کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کے لیے آخری لمحے تک کوشش کرنی ہے۔ ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، وقت گیا نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر اتحاد کی کوشش اور کاوش کر کے اگر کچھ لوگ قریب ہو جائیں تو یقیناً رائے عامہ ہموار کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو رزلٹ جو ہے علیحدہ علیحدہ جماعتوں کے ساتھ ہم لیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا، لیکن اگر باہمی طور پر اتحاد کر کے ہیں تو اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ جو ہے ہم اسی الیکشن کے اندر رزلٹ اور نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا کسی شخص کو بھی غیر سنجیدہ طور پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر یا مختلف فورم پر جو بات کی جائے وہ اسلام اور پاکستان کے حق میں کی جائے، اسلام کی بالادستی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہر مسلمان محب وطن پاکستانی کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان گزارشات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق